ہر روز صبح اٹھ قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں پڑھ لیا کرو، پورا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری اولاد کی حفاظت کریں گے اور جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گی، ہر طرح کی زحمت جاتی رہے گی۔ وہ صورتیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے کلام کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں، اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر اور طاقت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں منہ سفر تھے کہ ایک قبرستان میں سے ان کا گزر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ جہاں سے گزرتے اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہاں کی قبروں کے اندر موجود مردوں کے حال سے باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان کے اندر موجود ایک ایسی قبر سے ہوا کہ جس کے اندر مردے کو سخت عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت وہ قبر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھے۔ بعض روایتوں میں ان کا یہ سفر 1 دن کا تھا، بعض میں لکھا ہے کہ صبح گئے اور شام کو واپس ہوئی، جب بعض روایتوں کے مطابق آپ کا سفر یہ چند دنوں کا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو پھر سے قبرستان کے اندر سے آپ کا گزر ہوا۔ جب اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا جس کے اندر مردے کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام یہ جان کر سخت حیران ہوئے کہ اب وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئی، اللہ کی عظمت، پاکی اور شان بیان فرمائی، اللہ کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ اے پاک، تیری شان نہایت ہی بلند و برتر ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے عذاب دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بخش دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ جب میں یہاں سے گزروں تو اس قبر کے مردے کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا، جبکہ اب اس قبر کے مردے کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: موسیٰ، یہ صاحب قبر کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا اور یہی وجہ تھی کہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچے کو چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور وہ جب بولنے کے قابل ہو تو اس کی بیوی نے بچے کو ایک عالم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آج اسے صاحب قبر کے بیٹے نے پہلی بار کلام اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور مجھے اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس انسان کا بیٹا اللہ کا کلام پڑھے تو میں اسے جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ سبحان اللہ۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اپنی اولاد میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ان کے مرحوم والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گناہگار ہونے کے باوجود قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو ان کے نام اعمال میں کوئی گناہ شامل نہیں ہوگا۔ والدین زندگی میں اللہ کا انعام اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب صراط پر رحمت بن جاتے ہیں۔ جمعے کے روز جو اولاد اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ایک مقبول حج کا ثواب ان کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے، جو اولاد کی قدر نہیں وہ انتہائی بدبخت تصور جاتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے نرم لہجہ اختیار کریں اور جب وصال کریں تو صدقہ کریں تاکہ ان کی روح کو احسان ثواب ملتا رہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگار ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قیامت کے روز ان کے اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو اس کو قبض کرنے کے لیے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی بارات امڑ آتی ہے اور آسمان کے سارے فرشتے اس نیک روح کو خوش آمدید کہتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو نیک ماں باپ بھی اولاد کے لیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت اور مرنے کے بعد بھی باعث رحمت ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ گھروں میں ہی ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی تربیت دیتے ہیں تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا
کیا کہ علم تو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندے میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاک سابین کیا گیا اور اس کا راستہ وہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھول گئے کہ نعمت کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو علیہ السلام نے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے جب اس کی جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا، دیکھے جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تو یقیناً یہ شیطان کا ہی کام ہے کہ مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہی جگہ ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے چٹان کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر نے فرمایا، موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا اور میرے اس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے اور میں آپ کی حکم عدلی نہیں کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں گے؟ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کے مہمان کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور ہمیں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کام کی اجرت لے سکتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکیں۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عجیب دار کر دوں، تو جب وہ کشتی چھیننے والا آیا تو اس سے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا پترن کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما جو کہ اس سے بہتر، اور وہ دیوار جس میں نے کیا وہ تو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ ان کے ماں باپ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے تو اللہ نے ان پر فضل کیا اور یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ کے نیک بندو تھا۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ اولاد کی کامیابی دیکھنے کی خواہش ہر ماں باپ کی ہوتی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دیتے، لیکن بعض اوقات یہی اولاد ماں باپ کی شرمندگی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جب ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے تو اولاد ان کو یہ طعنہ ضرور دیتی کہ آپ کو کیا معلوم، آج تو نیا دور ہے اور اس نئے دور کے نئے تقاضے ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانتی، ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ ایسی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتے لیکن اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر اللہ جب اپنا انصاف کرتا تو انسان کی بنیاد تک اہل جاتی ہے۔ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ایسے رسوا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی جوان اولاد
ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ کبھی وہ اپنے مڑے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے، ان کی قدر کرے تاکہ آپ کی اولاد آپ کے بھی یہی سلوک کرے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کرے تو قرآن پاک کے یہ 2 سورتیں لازمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں جو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ مزمل اور 1 مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ناظرین محترم، ان 2 سورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کامیاباں آپ کی طرف زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، ہر طرف سے خوشی اور کامیاب آپ کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کا گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، جوان اولاد ہر طرح سے حفاظت ہوگی، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے اور آپ کی یہی اولاد مستقل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔